یہ جو کہہ رہے ہیں سندھ ہاؤس، اس پہ بھی آتے ہیں ذرا. یہ میں حکومت سے پوچھوں گا سر، وہ آپ کو زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، بڑی معاملات پھنسے ہوئے، ٹھیک کریں اس کو. یہ جو کہتے ہیں ادھر بھی 20-25 لوگ اپنی مرضی سے آئے تھے، ان میں سے کچھ سے ملنے کا تو مجھے بھی شرف حاصل ہوا تھا، اور وہ بالکل کوئی ٹکٹ کے بدلے آیا تھا، وہ کسی نے کچھ منگیا ہونا، کوئی کسی نے کچھ مانگا ہونا. یہ انڈیکیٹ یہی کر رہے ہیں. کیا ہم نے گرفتار کیے ہوئے تھے؟ اپنی مرضی سے رہ رہے تھے. لیکن اس کیس میں آپ کی طرف سے ایک آدھے آدمی کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بہت پریشر میں ہیں، فیملی اٹھائی ہوئی ہے یا کچھ اور. باقیوں کے بارے میں آپ کی ایسی کوئی رائے نہیں، اس کا مطلب وہ اپنی مرضی سے ان کے پاس. دیکھیں، اپنی مرضی سے تو کوئی بھی نہیں ہے. کسی کا اگر فیملی نہیں اٹھائی گئی، کوئی ایسے کیسز، کوئی ایسی چیزیں ان کے اوپر ڈالی گئی ہیں جن کو مجبور کیا جا رہا ہے، مطلب یہ کوئی اپنی مرضی سے، آپ مان سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی اپنی مرضی سے پی ٹی آئی میں اتنی مشکل سے آیا. اگر وہ پچھلے 1.5 سال میں نہیں گیا تو اب جانا بنتا نہیں. وہ اپنی مرضی سے، اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اس امینڈمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اپنی پارٹی بھی چھوڑ دے، وہ اپنا حلقہ بھی چھوڑ دے، وہ سب کچھ چھوڑ دے. اپنی مرضی سے کوئی نہیں ہے. ابھی بھی پنجاب میں جو ہو رہا ہے، سمپل سی بات ہے، ابھی بھی پنجاب میں، یہ بھی بھائی نے کہا کہ جی ابھی تو ہم ان کو جلسے بھی کرنے دے رہے ہیں. آپ نے اس دن دیکھا کہ جلسہ کرنے دیا 30 مقامات پر. یہ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. 30 مقامات پر، 29 مقامات پر کنٹینر، ایسے لگ رہا تھا جیسے کنٹینر آباد ہو. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اس سے یہ کوئی بچوں کا اسکول کا ٹائم نہیں. لیکن آپ کو لاہور کا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اجازت دے دی تھی، انہوں نے نہیں دی تھی، عدالت نے دی تھی. نہیں، عدالت نے دی تھی، پھر بھی کینسل ہو گئی تھی. وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ اجازت آپ کو رات صبح 4 بجے ملی تھی. ایگزیکٹلی. ابھی بھی ہم پھر عدالت جائیں گے. اور اس کو یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی آپ جلسہ نہیں کریں گے؟ مطلب یہ خود اگر پولیٹیکل پارٹی کلیم کرتے ہیں، اور پھر خصوصاً مجھے اس ترمیم میں جب تک آپ مارکیٹ میں ہیں نا، تب تک ملک میں جمہوریت نہیں چاہیے. دیکھیں، ان سے زیادہ مجھے گلہ پیپلز پارٹی پہ ہے. یہ جو کل رات ہوا، جنہوں نے ہتھیار اصل میں ڈال دیے. دیکھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف جمہوریت کے چیمپئن اور جمہوریت کے لیے قربانیاں، وہ اگر ان کی داستانیں آپ سنیں تو آپ کہیں کہ پتہ نہیں کتنے جمہوری لوگ ہیں. انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ہر ایک چیز کو ایگری کر لیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں تو اس دن میں نے اسمبلی میں بھی یہ کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو یہ بھی بھول جائیں. اس پہ کیا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ یہ ابھی جو ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن جس طرح ہوا، یہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہو رہا ہے. فواد چودھری صاحب نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا، آپ نے جواب دینا. میں ویسی ٹویٹ پڑھ کے سنا دوں. مسلسل اخلاق، آئین اور قانون سے ماورا موقف کی وکالت پر معمور کر کے آصف زرداری نے بلاول بھٹو کی سیاست ختم کر دی ہے. اب پیپلز پارٹی کی اگلی قیادت آصفہ زرداری ہو سکتی ہیں، اور آصف زرداری کی خواہش بھی یہی تھی. میرا خیال ہے کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا. بلاول صاحب اگر یہ فیصلے کر رہے ہیں، آئی ایم شیور ہی نوز بیٹر دین موسٹ کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا، مخالف کو فی الحال ایک آبجیکٹو ہے سب کا، مخالف کو فارغ کرنا ہے. تب تک پھر میرا خیال ہے اس ملک میں آئین قانون ناپید تھوڑا سا رہے تو کوئی گل نہیں، تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے. سر سمجھائیں ان کو. منیر ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہے، میں اس کے بعد آپ کا جواب دیتا ہوں. ایک سیکنڈ سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں، لیکن یہ وہ سمجھا لیں گے. اسی پہلے بھی آپ اٹھائے گئے تھے. نہیں یہ تو چھپے اٹھائے نہیں گئے، ورنہ سمجھ مفرور رہا ہوں، مفرور رہے نا، تبھی پکڑے نہیں گئے. اندر جاتے تھے، انتشار کی سیاست نہ کریں.